حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلیشر کے ڈیجیٹل تعلیم پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم صوفیہ کرام کے سبق سے حضرت حسن بصری کے بارے میں پڑھیں گے۔ صوفیہ کرام اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک طریقوں پر عمل کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام خود بھی دین کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صوفیہ کرام کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ہے۔ حضرت حسن بصری ایک صوفی بزرگ ہیں اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 21 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو گھٹی دی اور آپ کا نام حسن رکھا۔ جب آپ حضرت عمر فاروق کی حضور لائے گئے تو انہوں نے آپ کو نہایت خوبرو دیکھ کر فرمایا کہ یہ حسین یعنی خوبصورت ہے، اس لیے اس کا نام حسن رکھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کے علم کا ماہر بنا اور لوگوں میں اس کو محبوب بنا، اور یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دین علم کا دین جو ہے وہ نصیب ہوا۔ حضرت حسن بصری علمی کمالات کے لحاظ سے عظیم علماء کے سردار اور اخلاقی اور روحانی فضائل کے اعتبار سے سرتاج اولیاء تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھیں۔ اس طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے سایہ شفقت میں پلے۔ ان کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی آپ کی آمد و رفت رہتی تھی۔ آپ نے آخری عمر میں بصرہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ شروع میں آپ جواہرات کا کاروبار کرتے تھے اور اس پیشے سے آپ نے بہت روپیہ کمایا، لیکن جب عشق الہی کا غلبہ ہوا تو سارا روپیہ راہ خدا میں لٹا دیا اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ خوف الہی سے ہر وقت روتے رہتے تھے اور کثرت گریہ کے باعث آپ کی آنکھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے۔ مزاج میں انکساری تھی اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام تسلیم کیے جاتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار واعظ فرمانے کے علاوہ زیادہ وقت تنہائی میں گوشہ نشینی میں گزار دیتے تھے۔ آپ کا واعظ اکثر اعمال کی خرابیوں اور نفس کے وسوسوں اور خواہشات سے متعلق ہوا کرتا تھا۔ آپ کے واعظ میں لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ شریک ہوتی تھی۔ حضرت حسن بصری کا انتقال 1 رجب 110 ہجری میں 89 سال کی عمر میں بصرہ میں ہوا۔ آپ کا مزار بصرہ عراق میں موجود ہے۔ امید کرتی ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔